پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی اول جلول کی کہانی۔ اول جلول کو خالہ سلیمہ کے ہاں آئے ہوئے ابھی ایک ہی دن ہوا تھا کہ اس نے خالہ سلیمہ کی سب سے پیاری کرسی توڑ دی۔ خالہ سلیمہ کو غصہ آنا ایک قدرتی بات تھی، مگر اول جلول کی تمام حماقتوں اور بے ڈھنگی حرکتوں کے باوجود وہ اپنے اس بے ہنگم سے بھانجے سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے پیار بھرے انداز میں ڈانٹتے ہوئے کہا، اول جلول، تمہیں کتنی بار کہا ہے دھیان سے چلنا پھرنا اور اٹھنا بیٹھنا سیکھو۔ دیکھو تو اچھی بھلی کرسی کا تم نے کباڑہ کر دیا۔ اول جلول نے مسکین سی صورت بنا کے جواب دیا، یہ تو خود ہی ٹوٹ گئی خالہ جان۔ ہاں ہاں، تم نے تو جیسے ہاتھ ہی نہیں لگایا اسے، شاید اسے خود ہی کلبازیاں لگانے کا شوق ہے۔ پھر خالہ سلیمہ اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے کہنے لگی، خیر جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، یہ مرمت کے قابل تو نہیں رہی۔ اب اس کی جگہ میں نئی کرسی ہی لے کے آؤں گی۔ میرا خیال ہے یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ بہت دنوں سے میں ایک تپائی، ایک اسٹول کی ضرورت بھی محسوس کر رہی ہوں۔ چلو ساتھ میں ایک کرسی بھی لے آؤں گی۔ اول جلول نے کہا، اچھا آپ کہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں خالہ جان۔ اول جلول بولا، تینوں چیزیں میں اٹھا لاؤں گا۔ خالہ سلیمہ بولی، نہیں، تمہیں میرے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم لازمی ایک چیز تینوں میں سے توڑ دو گے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ میں دکاندار سے کہہ دوں گی، اس کا آدمی گاڑی لے کے تینوں چیزیں لے آئے گا، تم انہیں گاڑی سے اتروا کے اندر رکھ دینا۔ یہ کہہ کے خالہ سلیمہ تو بازار کو چل دی اور اول جلول کھڑکی کے کھڑا ہوا، اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ کب فرنیچر والی گاڑی کرسی، تپائی اور سٹول لے کر آئے۔ خاصی دیر بعد ایک گاڑی گلی میں نمودار ہوئی اور ایک مکان کے سامنے جا کے رک گئی جو خالہ سلیمہ کے مکان کے ساتھ ہی تھا۔ اول جلول کو معلوم تھا کہ وہ مکان تو خالی پڑا ہے اور اس میں کوئی نہیں رہتا۔ اس نے کھڑکی کا پٹ کھٹکھٹاتے ہوئے گاڑی والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، ارے میاں یہاں لاؤ، یہاں میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اول جلول کی آواز سن کے ایک شخص گاڑی سے اترا اور اس کے پاس آ کے بولا، میاں ہمیں تو یہ سامان اور نمبر میں پہنچانے کو کہا گیا ہے اور آپ کے مکان نمبر 7 ہے، 8 نمبر میں تو رہتا ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارا ہی سامان ہے، میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں، یہاں لے آؤ۔ میں تمہارا ہاتھ بٹاتا ہوں سامان اتارنے میں۔ گاڑی والا گاڑی کو خالہ سلیمہ کے مکان کے سامنے لے آیا اور وہ اور اس کا ساتھی گاڑی سے سامان اتارنے لگے۔ سب سے پہلے وہ ایک خوبصورت اور عمدہ آرامدہ کرسی لائے۔ واہ واہ، اول جلول نے کرسی کو دیکھ کے دل ہی دل میں کہا، یہ تو بڑی شاندار کرسی ہے، اس سے کئی گنا اچھی جو مجھ سے ٹوٹ گئی۔ بڑا مزہ آئے گا اس کرسی پہ بیٹھ کے۔ آرام کرسی رکھ کر دونوں آدمی واپس گئے اور ایک میز اٹھا لائے۔ یہ خاصی بڑی میز تھی۔ میز کو دیکھ کر اول جلول نے کہا، ارے خالہ جان تو تپائی خریدنے کی بات کر رہی تھی، اب تپائی کے بجائے انہوں نے اتنی بڑی میز خرید لی۔ کھانے کے کمرے کی جگہ تو یہی ایک میز گھیر لے گی، اسے کھانے والے کمرے میں رکھ دو، اس نے آدمیوں کو کہا۔ انہوں نے اول جلول کے کہنے کے مطابق میز کو کھانے والے کمرے میں رکھ دیا۔ واقعی کمرے کی ساری جگہ اسے ایک میز نے گھیر لی۔ دونوں آدمی پھر واپس گئے اور ایک پلنگ اٹھا لائے۔ اول جلول حیران ہو کے سوچنے لگا، خالہ جان نے پلنگ کی تو بات ہی نہیں کی تھی، اسے اب میں کہاں رکھواؤں؟ بہتر ہے انہی کے کمرے میں رکھوا دوں۔ چنانچہ وہ پلنگ اول جلول نے خالہ سلیمہ کے کمرے میں رکھوا دیا۔ مگر اس کی حیرت یہیں ختم نہ ہوئی۔ پلنگ رکھنے کے بعد گاڑی والے گاڑی سے ایک صوفہ اتار لائے، چند کرسیاں اتار لائے، ایک الماری بھی لے آئے، 3-4 سٹول بھی لے آئے، 3 قالین بھی لائے، ایک اور میز بھی لائے۔ اول جلول نے گاڑی والوں کو یہ سب چیزیں ادھر ادھر رکھنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی اپنے آپ سے کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے خالہ سلیمہ کا تو دماغ ہی چل گیا ہے۔ وہ گئی تو ایک کرسی اور ایک تپائی اور ایک سٹول خریدنے تھی، مگر معلوم ہوتا ہے انہوں نے فرنیچر کی ساری دکان ہی خرید لی ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ گاڑی والے ساری چیزیں رکھ کے چلے گئے اور اول جلول ان چیزوں کے درمیان کھڑا ہوا یوں
پریشان تھا کہ جیسے میں تو پھنس کے رہ گیا ہوں۔ واقعی ان ساری چیزوں نے مکان کی ساری جگہ اس طرح گھیر لی تھی کہ کسی کے لیے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا بھی آسان نہیں رہا تھا۔ خالہ سلیمہ دوپہر کے قریب تھیلا ہاتھ میں واپس آئیں۔ جیسے ہی انہوں نے مکان کے اندر قدم رکھا، ان کی نظریں ادھر ادھر رکھے فرنیچر پہ پڑی۔ پہلے اس جگہ کوئی چیز نہیں تھی، مگر اب 2 کرسیاں پڑی تھیں، ایک لپیٹا ہوا قالین پڑا تھا، ایک میز بھی موجود تھی، اور اس میز کے قریب اول جلول حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ خالہ سلیمہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ اول جلول نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، آپ انہیں کس جگہ رکھوانا چاہتی تھی؟ اب آپ جہاں کہیں میں وہیں رکھ دیتا ہوں۔ میں انہیں کہیں بھی نہیں رکھوانا چاہتی تھی، خالہ سلیمہ نے غصے سے کہا۔ لیکن خالہ جان، آپ ہی نے تو انہیں خریدا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود دیکھ کے حیران رہ گیا کہ آپ نے اتنا ڈھیر سارا فرنیچر خرید ڈالا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ خالہ سلیمہ نے چیخ کے کہا، میں نے صرف وہی کچھ خریدا ہے جو میں خریدنے گئی تھی، ایک کرسی، ایک تپائی اور ایک سٹول، اور یہ تینوں چیزیں آج نہیں کل پہنچیں گی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ یہ سب چیزیں یہاں کہاں سے آئیں؟ خالہ جان، بڑی عجیب بات ہے، اول جلول نے ادھر ادھر پڑے فرنیچر پر نظر ڈالتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ خالہ سلیمہ اس کے ساتھ دوسرے کمروں میں گئیں اور وہاں پڑے ہوئے فرنیچر کو دیکھا تو اور بھی حیران ہوئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں جانتی ہوں تم حماقت کے پتلے ہو، مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم یہ سب فرنیچر یہاں لے آئے۔ 2 آدمی آئے تھے، اول جلول نے کہنا شروع کیا، وہ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی، ٹھک 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 ٹھک۔ خالہ سلیمہ نے دروازہ کھولا۔ چھوٹے سے قد کی ایک عورت دروازے پہ گھبرائی ہوئی دکھائی دی۔ معاف کرنا بہن، ہم آپ کے ساتھ 8 نمبر والے مکان میں آج ہی آئے ہیں، مگر ہمارا سامان والی گاڑی ابھی نہیں آئی۔ اور تب خالہ سلیمہ ساری بات کا اندازہ لگا لیا۔ اول جلول نے اپنی حماقت سے وہ تمام سامان اپنے مکان میں اتروا لیا تھا جو 7 والے مکان میں جانا چاہیے تھا۔ وہ اس عورت سے کہنے لگی، معاف کرنا بہن، آپ کو پریشانی ہوئی، میں صبح بازار گئی ہوئی تھی اور میری غیر حاضری میں میری اس بے وقوف بھانجے نے آپ کا سارا سامان یہاں اتروا لیا۔ ارے! وہ عورت ادھر ادھر گھبرائی ہوئی چیزیں دیکھنے لگی۔ یہ ہمارا ہی سامان ہے، ہمارا ہی فرنیچر ہے، اور میں تو کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آدمی تو چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ خالہ سلیمہ نے اول جلول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا بھانجا یہ سامان آپ کے گھر چھوڑ کر آئے گا، آپ جو چیز جس جگہ رکھوانا چاہیں گی وہیں رکھ دے گا۔ پھر خالہ سلیمہ اول جلول سے بولی، سنتے ہو؟ یہ سب سامان جو تم اپنی حماقت سے یہاں رکھوایا ہے، ان کے ہاں پہنچانا ہے۔ خالہ جان، اول جلول نے گھبرا گئے کہا، اتنا بھاری فرنیچر مجھ سے کیسے اٹھایا جائے گا؟ میں کچھ نہیں جاننا چاہتی اور نہ سننا چاہتی ہوں، خالہ سلیمہ نے کہا، اور نہ کوئی تمہارا بہانہ یہاں چلے گا۔ چلو فوراً شروع ہو جاؤ۔ خالہ سلیمہ کی آواز میں اس وقت کچھ ایسی سختی تھی کہ اول جلول سہم کر رہ گیا اور مری ہوئی سی آواز میں بولا، بہت اچھا خالہ جان۔ پھر وہ شام تک سارا سامان خالہ سلیمہ کے مکان سے 7 والے مکان میں ڈھوتا رہا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو بری طرح تھک گیا تھا۔ جب وہ خالہ سلیمہ کے پاس آ کے بیٹھا تو کہنے لگا، جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے انہیں بعد میں اسی طرح تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو بچہ لوگ، کیسی لگی کہانی؟ اگلی سننی ہے تو کمنٹ میں بتاؤ۔